اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال مجاهد جزعا يعني أسفا من جزعا والمعنى متقارب إذا تصف علیہم. اللہ پاک نے حکم فرمایا: میرے محبوب آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ غم نہ کریں، بل بلغهم رسالات اللہ، آپ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیں. فمن اهتدى فلنفسه، جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنا بھلا چاہا. ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کا وبال اسی پہ ہوگا. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. اب اللہ پاک فرماتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ یہ دنیا اور جو کچھ ہے اس کے اندر یہ ایک ایسی حویلی ہے جس میں ہلاک ہو جانا ہے. یہ دنیا جو ہے فانی ہے. مزینۃ بزینۃ، مزینۃ بزینۃ، اللہ نے اس کو ایسے زینتوں سے نوازا ہے لیکن یہ ساری زینتیں جو ہیں زائل ہو جانے والی ہیں، مٹ جانے والی ہیں. وَإِنَّمَا جَعَلَهَا دَارَ اختبار لا دار قرار. یہ دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ ڈیرا لگانے کی جگہ نہیں. جب ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر دل تو اس سے لگائے نا جو باقی ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہی نہ ہو. اس لیے اللہ پاک نے کسی جگہ دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، صرف دنیا کی زندگانی ہے. اور کسی جگہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، لہو ولعب، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے. کیا مانا؟ جیسے بچے کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں،
اور جگہ بناتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پاؤں مار کے توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایسے فانی ہو جانے والی۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے الدنیا ملعون وما فیہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا، اس کی ساری لذتیں جو ہیں ملعون ہیں، صرف وہ جو اللہ کا ذکر ہے یا وہ جو اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں، باقی دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ملعون ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الدنیا جیفۃ، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کو مردار جانور، وطالبها کلاب، جب جانور مردار ہو تو کتے کھاتے ہیں اس کو۔ دنیا تو ایسی چیز ہے، یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آدمی فخر کرے یا اس کے مل جانے پہ آدمی حدود سے نکل جائے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے، بعض اہل اللہ نے مثال دی ہے، ان نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ہوتا ہے کشتی کے لیے، کہ جب تک کشتی کے نیچے ہو پانی تو کشتی تیرتی ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی۔ تو یہ دنیا بھی جب تک تمہارے دین کے تابع ہے اس وقت تک تو قابل قبول ہے، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں آ گئی اور دین باہر نکل گیا تو پھر یہی دنیا ہلاکت کا باعث، یہی دنیا جو ہے بربادی کا باعث۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اس دنیا میں آ کر جو اقترار کر رہے ہیں اور ایمان سے بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ یہ تو دنیا دارہ اختبار ہے، امتحان ہے۔ جیسے کمرہ امتحان میں آپ بیٹھے ہیں، پرچے دے رہے ہیں، کل نتیجہ نکل آئے گا کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ قال قتادہ نبی نظرت نبی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بظاہر بڑی میٹھی ہے، بڑی رونق والی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ مَاذَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے اس دنیا میں تم کو خلیفہ بنایا، تم کو دنیا میں بھیجا، تم کو دنیا کے اندر ملکیت کا حکم دیا، دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، حضور نے فرمایا دو چیزوں کے فتنے سے بچ جاؤ، دولت کے فتنے سے بھی اور عورت کے فتنے سے۔ اگر ان دو چیزوں سے بچ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ، اور ان دو چیزوں سے نہ بچو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ اسی لیے سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارا امتحان ہوا مشقت سے، کہ جب ہم اسلام لے آئے تو غربت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، آزمائشیں ہیں، بلا ہے، فرمایا اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ نے امتحان کیا کہ ہم پر دنیا کی بارش کر دی، کہ فتوحات ہو گئے، مغانم ہو گئے، ملک فتح ہو گئے، کہاں جو مکے والوں سے ڈر رہے تھے کیسر و کسرا کو پاؤں کے نیچے رونق ڈالا، فرمایا اب کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بڑا خطرہ ہے کہ شاید اس میں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ اگر پیسہ دے دے، دولت دے دے اور آرام دے دے، خوبصورت بیوی دے دے، یہ بھی بڑا امتحان، پھر اس میں کامیاب ہونا جو ہے اللہ والوں کا کام ہے، ورنہ آدمی دولت اور عورت کے فتنے میں بھٹک جاتا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے متقی لوگ جو تھے وہ بھی اس فتنے سے نہ بچ سکتے، الا قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ان فتنوں سے بچاتے ہیں۔ اسی حضور نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کہ سب سے پہلے بنو اسرائیل جو عذاب میں آئے، سب سے پہلے وہ جو امتحان میں آئے تو اسی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو، انہیں عورتوں کے فتنے سے ان کے اندر بھی ہلاکت آئی۔ تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آدمی دولت کے فتنے سے بچ جاتا ہے لیکن عورت کے فتنے سے نہیں بچتا، عورت کے فتنے سے بچنا جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن۔
اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدہ نہ بیٹھو، کسی اجنبی عورت کے ساتھ باتیں نہ کرو، کسی اجنبی عورت کے ساتھ ٹیلی فون پہ لمبی لمبی حکایتیں اور لچھے دار باتیں نہ کرو، کسی اجنبی عورت کے چہرے پہ نظر مت ڈالو، کسی اجنبی عورت کے بدن پہ غور مت کرو۔ اگر کرو گے تو بس پھر غار ہلاکت میں گر جاؤ گے، پھر اس کے بعد بچنے کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اجنبی عورت اور اجنبی مرد کسی جگہ دو آدمی اکٹھے ہو جائیں تو تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت اکیلے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا فتنہ اس دنیا میں دو فتنے ہیں، یا دولت یا عورت۔ ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں فساد ہوئے، جہاں قتل ہوا، جہاں خون ریزی ہوئی، اس کے پیچھے یا دولت ہے یا عورت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ خبردار، دولت کے فتنے سے بھی بچنا اور عورت کے فتنے سے بھی بچنا۔ ثم اخبر تعالی بدیوالها وان فنائها وفراغها وان قضائها وذهابها وخرابها۔ اس کے بعد اللہ پاک نے خبر دی کہ میرے محبوب امت کو بتلا دیں کہ یہ دنیا جانے والی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا خراب ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے دل کیا لگا رہے ہو جو خود خراب ہونے والی ہے۔ اسی لیے علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولیاء اللہ میں سے بنایا، وہ اپنے وقت کا ولی، اور اس کو اپنے باپ کی شاہی سے اور دولت سے اور کسی چیز سے رغبت نہیں تھی۔ آخر وہ تنگ آ گیا اور باپ سے اجازت لے کے دوسرے ملک میں چلے گئے، اور دوسرے ملک میں جانے کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے اندر 2 دن مزدوری کرتے تھے اور باقی دن جو ہے وہ ایام عبادت میں گزارتے، مزدوری کر کے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، لیکن مزدوری کہ کسب حلال جو ہے نا، وہ لقمہ اندر جب آتا ہے نا جی، اللہ کی شان ہے کہ کسب حرام جب اندر جاتا ہے تو اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، اور جب رزق حلال اندر جاتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہمیشہ یاد، حجاج بن یوسف کے بارے میں آیا ہے جو اپنی تاریخ کا بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ظالم هذه الامہ، یعنی حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم شخص جو گزرا ہے وہ حجاج بن یوسف۔ تو وہ جب گورنر بن کے آیا تو آدمی بہت پڑھا لکھا تھا، بہت بڑا خطیب تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں 4 نمبر کا خطیب تھا حجاج، اتنا بڑا خطیب، یعنی سب سے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، اور 4 نمبر پہ حجاج، اتنا بڑا خطیب۔ یہ جو آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نا، یہ آراز زبردست سارے حجاج نے ہی تو لگوائے، ورنہ ہم عجمی لوگ جو تھے پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا نا زبر ہے یا پیش ہے۔ یہ سارے اعراب جو ہیں اس کے حکم سے لگائے۔ اتنا بڑا عالم بھی تھا، خطیب بھی تھا، اللہ کی شان ہے، ظالم بھی۔ تو بہرحال حجاج کو اس نے پوچھا کہ بھائی اس شہر میں کوئی اچھے لوگ اللہ والے بھی ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ جی 2-3 بزرگ ہیں، وہ فلاں جگہ ہے، چھوٹا سا پرانا بوسیدہ مکان ہے، مسجد ہے، وہی رہتے ہیں، وہی ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ والے، اور ان کی دعا جو ہے نا وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، جب دل سے کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ حجاج نے کہا دعوت دو، سب کو دعوت پہ بلایا گیا، وہ نہ آئے۔ تو حجاج نے پوچھا کہ بھی ہاں وہ فقراء جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں دعوت؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دعوت دو، پھر دعوت دو، آخر ایک دفعہ مجبور ہو کے وہ آ گئے۔ تو جب انہوں نے دعوت وغیرہ کھا لی، کھانے سے فارغ ہو گئے، تو حجاج سے کہا بھی تمہارا شکریہ، تم نے ہمیں دعوت دی ہے۔
ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے بس میں تو کوئی طاقت تو ہے نہیں، کوئی کام ہو تو بتلاؤ۔ اس نے کہا میرا کام ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی کیسے ہو گیا؟ اور نے کہا میں نے سنا تھا کہ تمہاری دعائیں بڑی منظور ہوتی ہیں، میرا کھانا کھانے کے بعد اب نہیں ہوں گی منظور، جاؤ مزے کرو، اب جو میرے خلاف دعائیں کر سکتے ہو کرتے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج مولوی بزرگ سب ٹکرے مار رہے ہیں، دعا منظور نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے نا میرے عزیز کہ جب اندر ایک لقمہ حرام کا آ گیا بات ختم ہو۔ اور ہمارے اندر تو ایک لقمہ نہیں، مقصد ہے کہ پوری فیکٹری حرام کی لگی ہوئی ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، ہدایہ ہیں، جو آیا بس ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا جیب میں ڈالا اور تین مولوی صاحب ہضم کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے علماء تھے، ان میں احتیاط تھی، ان میں تقویٰ تھا، علماء میں ایک ایک ڈھیلے کا، ایک ایک پیسے کا خیال۔ ہمارے اپنے استاد تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں باہر تشریف لے جاتے، واپس آتے، بلاتے حافظ اللہ بخش صاحب ہوتے تھے، استاد نعمانی صاحب ہوتے تھے، استاد حاجی احمد صاحب ہوتے تھے، تو بلاتے بھائی وہ بلاؤ مدرسے والوں کو، بابا یہ مدرسے کے لیے چندہ ملا ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقہ عامہ ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں، وہ سارے پیسے دیکھیں، اور اس کے بعد اپنی جیب کو الٹا کرتے، کہتے بھائی حضرات یہ دیکھ لو، یہ نہ کہنا کہ میں کچھ چھپا کے گھر لے جا رہا ہوں۔ اپنی چادر کھول کے باقاعدہ ایک ایک سب نکال کے دکھا، بھائی دیکھو حضرت، نہ بابا نہ تم دیکھ لو گا، جیسے آیا ہوں میری تلاشی لے لو، پھر میں گھر جاؤں گا۔ تمہارے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میں تمہارا پیسہ لے کے اندر گیا۔ الحمدللہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاتا ہوں حرام، لیکن تمہارے دل میں استاد کے خلاف خیال آئے گا تو تم بلا وجہ خواہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ اس لیے یہ احتیاط اب کہاں ہے میرے عزیز؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے زندگی میں ایک دفعہ رات کو جلسے پہ بلایا تھا، میں گیا تھا، تو اپنے گھر میں مہربانی کی فرمایا کہ میرے کمرے میں میرے بستر پہ سو جاؤ، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں مسجد چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے استاد کے گھر میں وہی ایک بستر تھا، وہ بستر کیا تھا، ہم تو بلوچ اس کو رلی کہتے ہیں، لوگ گندی بھی کہتے ہیں، رلی بھی گئے، پرانی سی رلی بچھی ہوئی تھی، ایک پرانا سا سرانا پڑا ہوا تھا، اور یہ حضرت کا، اور ایک رلی تھی جو اوپر پہن لیتے تھے رضائی کے بجائے، یہ حضرت شیخ کا بستر تھا، ایک کمرہ ہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر تھوڑا سا کھٹکا، میں نے کہا بھائی بیٹھا، میں کہا ارے میں نے پانی گرم کر دیا ہے تو میں وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ انا للہ، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ اور پتہ ہے کتنا بڑا آدمی تھا یہ؟ وہ آدمی تھا جو حضرت بنوری کی بھی غلطیاں نوٹ کرتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری محدث کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ۔ والد صاحب ہمیشہ جب ان کو دیکھتے فرماتے تھے اللہ کا بندے کو اللہ نے بسطن فی العلم والجسم، جیسے جسم ہے اسی طرح علم کا بھی یہ کوٹا بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بازار سے آ رہے ہوں نا جی، تو کوئی آدمی، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عالم ہے۔ گلے میں پگڑی پڑی ہوئی ہے اور چادر یہاں تک ہے اور قمیض یہاں تک ہے اور جٹ جیسے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں ہمارے استاد جناب، کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا عالم نہیں سکتا۔ اور شفقت و محبت کا یہ عالم، ایک دفعہ میرے ساتھ ایک میرا ملازم ہوتا تھا، ہمارے تو ملازم بھی ہماری طرح پاگل بیوقوف ہوتے تھے، وہ حقہ پیتا تھا بس، اللہ عمر گیا، اللہ بخشے۔ تو میں آیا استادوں کے پاس بیٹھ گیا تو استاد غائب ہو گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں استاد کہاں چلے گا، مجھے ڈر ہو کہ میرے لیے کوئی کھانا کوئی چائے کی تکلیف نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو استاد حقہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔
ایسے دودھ پکڑا ہوا ہے دودھ سے، میں نے کہا بدبخت بھاگو تمہارے لیے وہ لا رہے۔ وہ بھاگا کر گیا اور کہا فقیرہ مہمان تھا، حضور کا حکم ہے کہ مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہو، یہ بیچارہ تو مسلمان ہے اور مدرسے میں تو حکا تھا نہیں، میں ساتھ کی بستی والے ایک جگ سے ادھار لایا، اب اس کو گاؤں بھی پی لے پر میں پہنچا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دے، میں آج کے بعد نہیں پیوں، بس میری توبہ ہو گئی۔ اس طرح لوگ اصلاح کرتے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بس ہم جاہل لوگ تھے، نہ ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکے نہ ان کے کمالات سے فائدہ اٹھا سکے۔ بڑے بڑے لوگوں کی اللہ نے زیارت نصیب کرائی، لیکن ہم خود جو گندے تھے تو گندے رہے، اور بڑے لوگ اللہ نے دکھائے، بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگوں کی اللہ نے زیارت نصیب کی۔ لیکن اصل میں آدمی جب خود خراب ہو، کیونکہ ہم لوگ تھے نا اصل میں وہ ایک بڑی مارشل قوم کے آدمی تھے ہم لوگ، وہ ذہنوں میں خناس تھا، مولوی تو ہم تھے نہیں نا، یہ جو مسئلہ تھا نا وہ پھر ہمارے لیے وہ ترقی میں رکاوٹ بن گیا، نہ ہم عالم بنے، نہ اچھے بنے، نہ عابد بنے، وہی کے وہی رہے، بس وجہ سے پاگل تھے، ان کی وجہ سے اللہ بخش دے اس کی رحمت سے ان ورنہ حاصل کچھ نہ کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات سے رحم فرما دے۔ بڑے بڑے لوگ الحمدللہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے، اللہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے حقیقتاً دیکھا ہے کہ جن کی صحبتوں میں بیٹھ کے محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی سکون اور کسی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ سوکھی روٹی میں جو لذت تھی وہ آج کی بریانی اور آج کے پیزا اور آج کے میکڈونلڈ کے برگر میں کہا، سوکھی روٹی، گڑ کی چائے، بڑا ایک دیگچا بناتے تھے استاد، گڑ کی چائے تھی اور رات کو بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا، وہ ایک ایک طالب کو دیتے تھے، یہ ہمارا ناشتہ ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو اندر خناس تھا نا شیطان، یہ مرا نہیں، یہ بچے بس تم دعا کر دو ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، کیا تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کوئی گاڑی چل جائے، ورنہ یہ کوئی ایسا خبیث نفس ہے میرا، یہ وہ مرا نہیں، وہ ابھی تک رہا، ذرا کوئی چھڑے نا پھر وہ یاد آ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے اصل بات کیا ہے، صدق عقل حلال اور صدق مقال۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ یہ جو دو چپڑوں کے درمیان میں ہے اور یہ دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، اس کی ضمانت دے دو تو جنت کا ضامن محمد مصطفیٰ۔ کہ یہاں شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرو اور زبان کو غلط استعمال کرو۔ فرمایا دو چیزوں کا من ازمن لی ما بین لحییہ و فخذیہ ازمن لہ الجنہ، حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو یہ جو اللہ نے یہ رکھا اس کی ضمانت دو کہ صدق مقال، کذب نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، نمیمہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، افترا نہ ہو، کسی پہ تہمت نہ ہو، بہتان نہ ہو، بس اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ ماں سوا اپنے بلال پہ، اپنی بیوی پہ کسی پہ نظر نہ پڑے۔ مجھے یاد ہے میں اسی جگہ حرم میں بیٹھا تھا، کسی باتیں چل پڑی، فلاں مولوی فلاں مولوی فلاں مولوی، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ جوش میں آئے، کہنے لگے مولوی مکی مولوی تم نے بہت دیکھے ہوں، مولوی بن جانا بڑا آسان ہے، تم بھی تو مولوی بڑے پھرتے ہو۔ فرمایا کہ الحمدللہ 30 سال عمر ہو گئی ہے، کعبہ خدا کا سامنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی نامحرم عورت یا نامحرم لڑکے کے وجود ننگ پہ بھی نظر نہیں ڈالی، الحمدللہ۔ فرمایا اللہ نے میری نظر کو بھی محفوظ رکھا۔
مولوی بنے کرتے ہے تو مولوی اسی کو کہتے ہیں جو کتابیں زیادہ پڑھا ہوا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت زیادہ ہو. جو جتنا متقی ہے اتنا عالم ہے، ورنہ اس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا تو عالم کے بات کا ہے. فرمایا اتفاق سے بھی صحون بھی نظر نہیں پڑی، بھول کے جان کے تو چھوڑو نا. انہوں نے فرمایا اللہ نے ایسا محفوظ رکھا الحمدللہ کہ صحون بھی نظر نہیں پڑی. ایسے متقی لوگ کہاں سے لے آئے؟ آج کل تو جناب ماشاءاللہ استاد بھی فلم دیکھتا ہے، شاگرد بھی فلم دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے، دونوں پائے. فرق ٹائم کا ہوگا، کوئی 1 گھنٹہ دیکھتا ہوگا، کوئی 2 گھنٹے دیکھتا، کوئی چھپ کے دیکھتا ہوگا، کوئی ڈھیٹ بن کے سب کے سامنے دیکھتا ہوگا. فرق باقی وہ ہے نا. وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کہا جی وہ جو خلوت میں رواں کارے دیگر میں کو جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے حالات نہ پوچھو کہ کیا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دور میں جتنے مولوی ہیں ان کی تقریریں سنا کر ان سے دوستی نہ لگایا کرو. فرماتے تھے ان کے درس میں بیٹھو، تقریر سنو، بات سنو، ارشاد سنو، قرآن سنو، دوستی مت بناؤ، ان کے قریب مت جاؤ، ورنہ ان کے عیب دیکھو گے تمہیں علم سے نفرت ہو جائے، تمہیں علماء سے نفرت ہو جاؤ گی اور برباد ہو جاؤ گی، ہلاک ہو جاؤ. ان کا تو پتہ نہیں کچھ نہیں بگڑے گا، وہ توبہ کر لیں گے، لیکن تم برباد ہو. ذریعے فرمایا ان کے قریب مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو ان کے ننگ تمہارے سامنے آئیں گے، عیب تمہارے سامنے آئیں گے. بس عقیدت رکھو جلسے کی حد تک، تقریر کی حد تک، درس کی حد تک. محبت ہے، دعا کی، درس سنا، کوئی کام کی بات پلے پڑ گئی، عمل کر لیا، نہ پڑی تو فی اللہ ہو گئی. باقی وہ بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے بھی عیب ہوتے ہیں. اور جب آدمی کی ان کے عیب پہ نظر پڑتی ہو کہ نہیں یار یہ مولوی ہو گئی، یہ کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں، بس برباد ہو گیا، اسی میں مارا جاتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بدبخت مولوی بھی تو بندہ ہے. مولوی فرشتہ ہوتا ہے، مولوی معصوم الخطا ہوتا ہے، مولوی کا پیٹ نہیں ہوتا، مولوی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی آل اولاد بیوی بچے نہیں ہوتے، اس کی ضروریات نہیں ہوتی، اس کے اختلافات دوستی دشمنی نہیں ہوتی، بندہ ہے. اس لیے ہمیشہ بس دور کا جو سلام ہے نا یہ بہت اچھا ہے، بس السلام علیکم، اس میں محبت بھی رہتی ہے، عقیدت بھی رہتی ہے. اسی لیے مجھے والد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا جو پڑھنے آئے نا کبھی دوستی نہ رکھو شاگرد سے. اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کا نام بھی نہیں آتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو بہت زیادہ کوئی قریب ہو نا اس کو بھی ٹیلی فون کر کے میں نے اپنے دن سے پوچھ رہا تھا بھی تمہارا نام کیا ہے، پتہ ایسا کہا سعید الاسلام، پتہ نہیں کیا بتایا تھا، کیوں ان کے نام بنگلہ دیش والوں ایسے ہوتے کوئی شہید الاسلام، زندہ شہید ہو جاتے. نام بھی ان کے عجیب ہوتے ہیں، یہ بڑی عجیب قوم ہے ماشاء اللہ. سعید الاسلام، شہید الاسلام، عبید الاسلام، وحید الاسلام، نحید الاسلام، زاہید الاسلام، مصباح الاسلام، مجیب الاسلام، عجیب عجیب نام ہوتے ہیں. ہماری تو برادری ہے نا، ہم جاتے آتے رہتے ہیں، نام سن کے عجیب ماشاء اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے. بس تو اس لیے کیوں فرمایا کہ طالب آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. نام پوچھو گے، تعلق بناؤ گے، جانے سے دکھ ہوگا. او یار طالب صاحب کہاں گیا، بس آئے پڑھتا ہے، پڑھے نہیں پڑھتا ہے، فی امان اللہ، السلام علیکم. کبھی آئے تو خوشی محسوس نہ کرو، جائے تو غم محسوس نہ کرو. ایک جائے گا اللہ 10 اور دے گا. تم اگر کسی سے دل لگاؤ گے تو پھر تمہاری تعلیم جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، وہ دوستی میں بدل جائے گی. اس سے پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، زبان میں اثر ہو جائے گا. اثر تب ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے بات کرے، اللہ کی رضا کے لیے بات کرے. اس لیے حقیقت ہے الحمدللہ میں جاتا ہوں نا بہت بڑے ملکوں میں الحمدللہ، تو کئی لوگ آگے ملتے ہیں، جی میں آپ کا شاگرد ہوں. میں نے کہا بھیا مجھے تو یاد ہے، جی میں نے آپ سے فلاں کتاب پڑھی تھی، فلاں سبق پڑھا تھا. میں نے کہا بیوقوفی تھی، تو نے کہا آپ اس سے پڑھا، اور مولوی مر گئے تھے بیوقوف آ گئے.
کسی اور سے پڑھتے، کسی عالم سے پڑھتے، میرے جیسے سے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ بیچارے آگے بڑی محبت سے ملتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہارون الرشید کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ جب موت کا وقت آیا اپنے باپ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم، کہ اے میرے مہربان نے اس دنیا کے نشے میں نہ رہنا کہ کرسی، اقتدار، حکومت، تخت، تاج، کیونکہ یہ سب جانے والا ہے۔ لا تغتر بتنعم، اور آگے لکھا کہ اذا حملت الى القبور جنازۃ، کہ جب اٹھو کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھو تو فاعلم، جان لو بانک بعدها محمول، کہ اس کے بعد اسی طرح تیرا بھی ایک دن جنازہ کندھے پہ جا رہا ہو۔ بس یہ نہیں کہ جنازہ آ گیا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، غور کرو کہ یہ بھی تو تمہاری طرح محلوں میں رہتا تھا، یہ بھی تو تمہاری طرح ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں سوتا تھا، یہ بھی تو تمہاری طرح گاڑیوں میں رہتا تھا، رات کا کھانا الگ اور دن کا الگ، اور یہ لنچ ہے اور یہ ڈنر ہے اور یہ بریک فاسٹ ہے اور یہ برنج ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ آج کہاں جا رہا ہے اٹھا ہوا، معذور ہے، جہاں گڑے میں پھینک دو، کہہ نہیں سکتا یار ایسا پھینکو۔ تو ایک دن میرا بھی یہی حال ہوگا، منزل آخر کیا ہوگی؟ وہی 2 گز قبر کی زمین، اور وہ بھی اللہ جانے ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جانور کھا جائے، کتنے لوگ ہیں ڈوب جاتے ہیں، شارک مچھلیاں کھا جاتے، کتنے لوگ ہیں جو کریش ہوتے ہیں جہاز اور گرتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، بوٹی جانا، کفن مل جانا، یہ بھی تو نعمت ہے نا اللہ کی، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے۔ تو اذا حملت الى القبور جنازۃ، جب میرے عزیز کسی کا جنازہ پڑھو تو غور کر لو کہ ایک دن اسی طرح میرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، اس دن اسی طرح میں بھی معذور ہو کے کندھوں پہ جا رہا ہوں گا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا کہ وہ میرے دوست جو میری تقریریں سن کے لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے قبر میں اکیلا پھینک کے آ جائے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف عمل ہوگا، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اور قبر کو روشن کرنا ہے کوئی مشکل نہیں، بس اللہ کے آگے ابھی توبہ کر لو، بس توبہ کر کے اللہ کو منا لو اور پٹڑی پہ آ جاؤ، بس قبر بن گئی، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی پیر کے پاس نہیں جانا، کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، نظر نیاز کی ضرورت نہیں، چڑھاوے کی ضرورت نہیں، اور کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، بس اکیلے بیٹھ کے اللہ کے آگے رو پڑو، بس جب آنسو نکل پڑے اور توبہ کر کے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، بس سمجھ لو الحمدللہ قبر میری بن گئی، اللہ کا شکر ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ اس دنیا کو تو ہم نے آخر خراب کر دینا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اے اِنَّا لَمُسَيِّرُوهَا بَعْدَ الزِّينَةِ إِلَى الْخَرَابِ وَالدَّمَارِ، کہ اب جو دنیا کو ہم نے مزین کر دیا ہے، باغات ہیں، معادن ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، مناظر ہیں، اس دنیا کو پھر ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ فَنَجْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا حَالِكًا صَعِيدًا جُرُزًا لَا يُنبَتُ وَلَا يُنتَفَعُ بِهِ، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر جو چیزیں ہیں سب کی سب ہم ختم کر دیں گے، پہاڑ اڑا دیں گے، سبزے اڑا دیں گے، تمام چیزوں کو ختم کر کے بالکل ایسی ہو جائے گی کہ لا ينبت کے اب بالکل کھیتی کے قابل بھی نہیں، نہ کسی نفع دینے کے قابل ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ نے فرمایا کہ جس دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ الناس مشغولون باسواقہم، ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی بازار میں ہوگا، کوئی اپنے کام میں ہوگا، کاروبار میں ہوگا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ السماء الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا،
سورج سیاہ ہو جائے گا، وَبَدَتِ النُّجُومُ اور تارے نظر آنے لگ جائیں گے دن میں کہ سورج بے نور ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ اب لوگ حیران ہو جائیں گے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ابھی اسی حال میں کھڑے ہوں گے کہ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اب دیکھو نا پہاڑ کیسے جمے ویسے اڑ رہے ہوں گے، کل اہم المنفوس، جیسے اون ہوتی ہے، جیسے اون اڑتی ہے نا، مرتا ہے آدمی اور اون اڑے، ایسے پہاڑ اڑ رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے، حیران ہوں گے، مضطرب ہوں گے کہ کیا کریں۔ انسان جن سب کٹھے ہو گئے، اب انسان جنوں سے پوچھتے ہیں، جن انسانوں سے پوچھتے ہیں، جن کہیں گے کہ ٹھہرو ہم جلدی دوڑتے ہیں، پوری دنیا میں خبر لاتے ہیں۔ اب جب جن بھاگیں گے، فرماتے ہیں کہ جب دریاؤں پہ آئیں گے، اذن نار اججت، سارے سمندر جہنم کی آگ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ جن بھی واپس آئیں گے، وہ جی راستہ ہی نہیں، ہر طرف سے وہ تو آ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تو فَتَّعَتِ الْأَرْضُ، زمین ایسے پھٹ جائے گی، ساتویں زمین تک پھٹ کے چلی جائے گی، ویزا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آسمان گر جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ! اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہیں فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، اور کہیں فرمایا یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب۔ اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو اتنے بڑے آسمان کو لپیٹ دوں گا ایسے جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے، کتاب میں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد حضرت ابی بن کعب فرماتی ہیں اللہ ہوا چلائیں گے، ایک ایسی ہوا چلے گی فمات من علیہا، جو زمین پہ ہوں گے سب ختم، سب مر جائیں گے۔ کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس لیے مسلمانوں پہلے تیاری کر لو، پتہ نہیں کل اٹھے تو سورج مغرب سے نکلا ہوا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے آدمی توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے اور اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ بی بی عائشہ نے جب سنا تو پوچھا یا رسول اللہ تو حساب تو ہوگا، پھر آسان حساب؟ اور میں آسان حساب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، مثل میں نظر ڈالیں گے، جاؤ معاف کیا بھائی، بس دعا کرو کہ اللہ اسی طرح معاف فرما دے، ورنہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور ہم اپنے دولت و عیش میں غرق ہیں۔ کما قال اللہ فی الباطن فی قول تعالی انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا یقول یہلک کل شیء علیہا ویبید، کہ جو بھی چیز دنیا میں ہے سب قابل ہلاک ہو جائے گی، یبید مانا بھی ہلاک۔ وقال مجھے صعیدا جرزا بلقاء مانا زمین چٹھیل، بلقاء مانا کہتے ہیں چٹھیل زمین، کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ درخت نہ کوئی چیز۔ وہ دوسرے جیسے اللہ پاک قرآن میں قاءً صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بالکل چٹھیل زمین، نہ غار نہ پہاڑ، نہ چھپنے کی جگہ نہ بھاگنے کی۔ وقال قتادہ الصعید والارض التي ليس فيها شجر ولا نبات، انہوں نے فرمایا سعید کا معنی ہے وہ چٹیل زمین جس میں درخت بھی نہ ہو، کوئی سبزہ بھی نہ ہو۔ قال ابن زید الصعید والارض التي ليس فيها شيء، حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ سعید کا معنی وہ زمین جس میں کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تری الى قوله تبارک و تعالی أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔
اللہ نے فرمایا کیا یہ بندے غور نہیں کرتے کہ کیسے ہم پانی کو بھیجتے ہیں ان زمینوں پہ جو چٹیل زمینیں ہیں، پھر ان سے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں۔ فرمایا وقال محمد بن اسحاق انا لجائلون ما علیہا صعیدا جرزا، یعنی الارض وانما علیہا لفان وبائد، جو کچھ زمین پہ فنا ہونے والا، وان المرجع الی اللہ، اللہ کی طرف سب نے لوٹ جانا ہے۔ فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى، میرے محبوب آپ غم نہ کریں، دشمن جو کہتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں غم نہ کریں، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور جب اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ جی کہ مصافحہ جو ہے یہ بیچارے کا بڑا مسئلہ اڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے کریں یا دو ہاتھ سے کریں، جیسے اگلا کرے، ایک ہاتھ سے تم ایک ہاتھ سے، دو دے کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، وہ تو سمجھانے کے لیے تھا، پڑھانے کے لیے تھا، باہر سے مصافحہ تو نہیں ہو رہا، وہ تو حضور نے ہاتھ لے لیا، پکڑ لیا کہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کیوں یہ تو ایک بڑی شان کی بات ہے نا کہ جس صحابی کا ہاتھ محمد مصطفیٰ پکڑ، وہ لکھا ہے نا جی کہ ایک کسی ملک کا راجا تھا، وہ مر گیا، اس کا چھوٹا بچہ تھا ابھی 10-12 سال کا، تو وہ جو بڑا بادشاہ تھا اس کے پاس گیا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے تخت پہ بٹھایا جائے، وہ بادشاہ اس وقت ہاؤس میں غسل کر رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ واقعہ بھی اورنگزیب عالمگیر کا ہے، اللہ عالم۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ وفد ہے اور نوجوان بچہ ہے، بلایا کیا بات، انہوں نے کہا جی یہ فلاں راجے کا بیٹا ہے، ملنے آیا ہے، تو بادشاہ نے اسی طرح ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور کہا کہ اگر میں تمہیں ایسے کھینچ کے ابھی یہاں ہاؤس میں پھینک دوں تم غرق ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ بچہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس پہ حقوق لائے ہو پاگل کو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میری بات تو سنیں، میرے پاگل ہونے کا فتویٰ آپ نے بغیر سنے ہوئے دے دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو کیوں ہنسے؟ اس نے کہا جن لوگوں کی ایک انگلی بھی بادشاہ پکڑ لیں وہ نہیں ڈوبتے، تو تم نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے، میں کہاں ڈوبتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا تو یہ دونوں ہاتھوں میں لینا یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے، بڑا اکرام ہوتا ہے۔ تو صحابی کا ایک ہاتھ تھا، حضور کے دو ہاتھ، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ مسافر میں ایک ہاتھ ہو، اور احناف کہتے ہیں کہ حضور کے دو ہاتھ، تو لہذا دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ اصل مسئلہ میرا بھائی یہ ہے کہ یہ مستحب معاملے ہیں، اعلیٰ اولا کے معاملے ہیں، ایک ہاتھ سے کر لو جائز ہے، دو ہاتھوں سے کرو جائز ہے، سینے ملا لو جائز ہے، اور معانقہ کر لو جائز ہے، پیشانی پہ بوسہ دے دو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ان مسئلوں میں نہ الجھاؤ، امت اسی میں اڑی ہوئی ہے۔ جب کافر مقابلہ کریں پوچھیں کہ ایک ہاتھ سے تم ملتے تھے کہ دو ہاتھ سے ملتے تھے، پہلے بتاؤ، اور خدا کا خوف کرو، کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو اور حضور کی امت کو لڑا رہے ہو؟ نہ اب جہاں جہاں کافر حملہ کر رہا ہے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جناب، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تبلیغی ہو، کون ہو؟ اس کے نزدیک تم سب مسلمان ہو بس، اور وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور وہ انشاءاللہ نہیں مٹے گا، یہ خود مٹانے والے مٹیا ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، جو مرضی آئے زور لگا لے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب جناب کہتا ہے جی حضور پاک قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کو کیا فیصلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے آپ سے فیصلہ کرانا ہے کہ نبی زندہ تھے یا نہیں تھے؟
یعنی ہم 2 ٹکے کے بندے ہیں اور نبی کی زندگی اور موت پہ بحث ہو رہی ہے۔ نہیں، تم سے یہ سوال قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا، کیوں حضور کی امت کو لڑا رہے ہو؟ مسئلہ حیات، مسئلہ سما، مسئلہ کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرو، ان کو نمازی بناؤ، ان کو روزے دار بناؤ، ان کو گناہوں سے بچاؤ، ان کو منکرات سے بچاؤ، ان کو معروفات پہ لاؤ، ان کو حلال کھانا سکھاؤ، حرام کھانے سے بچاؤ، ان کو جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، ان فرائض کی تعلیمات دو، ان کو حلال اور حرام سمجھاؤ۔ ان مسائل کی باریکیوں میں کہ جناب مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، تم جب مر جاؤ گے تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا، مجھے بھی پتہ لگ جائے گا۔ جب وہ عالم ہی الگ ہے تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب قرآن میں ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جو اس کی اولاد پیدا ہوگی ساری ذریت کے ارواح نکالے۔ اب سمجھ سکتے ہو کتنے روح آدم علیہ السلام کی پشت میں کھڑے تھے، کتنی بڑی پشت تھی۔ وہ بابا چاہے وہ ارواح بالکل چھوٹے کا ذر بھی ہوں، یعنی بالکل چیونٹی سے بھی چھوٹے ہوں، لیکن قیامت تک کتنی مخلوق ہوگی؟ وہ کیسے تھے؟ لیکن آمنا، اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے عہد لیا الست بربکم قالوا بلی، اب ہم عالم ارواح کے اندر بحث میں پڑ جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود گمراہ ہو کے مر جائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اسی طرح ہم عالم مثال میں آ جائیں، وہ عالم ہم نے نہیں دیکھا ہے، عالم مثال کے احکام الگ ہیں کہ دودھ پیش کیا جا رہا ہے اور مراد علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیالے پیش کیے گئے بھی ایک میں دودھ ہے اور ایک میں خمر ہے اور آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو حضرت جبریل نے کہا کہ مبارک ہو حضور ضبط الفطرت تھا، تو کہاں دودھ اور کہاں فطرت اور کہاں علم؟ وہ ایک عالم مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت محضرۃ، کہ جو دنیا میں تم نے اعمال کیے قیامت میں سامنے ہوں گے، یعنی اب جو تم نے زنا کیا ہے قیامت میں سامنے زنا ہو رہا ہوگا۔ یہ عقل کرو، تم نے دنیا میں چوری کی تو وہاں چوری ہو رہی ہوگی، ڈاکہ مارا، قتل کیا، بے گناہوں پہ تم نے گولیاں چلائیں۔ تو میرے بھائی اس لیے مسئلہ ہے، علماء نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ صحائف میں لکھے ہوں گے تو گویا کہ عمل تیرے سامنے آ گئے، پڑھ لو بھائی۔ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ اعمال جو دنیا میں عرضن تھے وہ جوہرین قیامت میں پیش کر دیے جائیں گے، متشکل ہو جائیں گے۔ اعمال حسنہ کو صورت حسنہ میں پیش کیا جائے گا اور اعمال قبیحہ کو صورت قبیحہ میں پیش کر دیا جائے گا، تو ایک چیز کی شکل جو ہے وہ دوسری ہوگی، لیکن ہوں گے وہ ہمارے اعمال۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی موت جو ہے وہ ایک میڈے کی شکل میں لائی جائے گی، قبض کی شکل میں۔ اب موت تمہیں کوئی نظر آ رہی ہے؟ کیسے موت کو میڈھا بنایا جائے گا؟ اور پھر حکم دیا جائے گا کہ موت کو ذبح کر دو، یعنی گویا موت کو موت آ گئی۔ قرآن میں حدیث میں آمنا باللہ ہے، لیکن ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ جی زندگی کی شکل جو ہے گھوڑی کی ہے اور موت کی شکل جو ہے وہ مینڈھے کی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اس راز کو حل کرتے کرتے انشاءاللہ تم گمراہ ہو کے مر جاؤ گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ بس حضور نے فرما دیا آمنا وصدقنا، اللہ کا حکم قرآن میں آ گیا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچ بات کہنے والی کون ذات ہو سکتی ہے؟
اللہ نے فرمایا میزان ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ اب کیسے اعمال کا وزن ہوگا؟ عمل کیے تم نے دنیا میں، مر گئے، ہزاروں سال کے بعد اٹھے، پھر قیامت میں آیا وزن ہوگا۔ وہ عمل تمہارے یعنی اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں، اٹھا کے ان کو تولا جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، قرآن کہتا ہے ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب ہم دوسری حدیث سے سمجھیں گے کہ حدیث بطاقہ کہ ایک طرف جو ہے 99 رجسٹر ہے گناہوں کا، ایک طرف چھوٹا سا کاغذ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی ہماری نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی اور برائیاں بھی لکھی ہوں گی، ان کے وزن ہوں گے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی مر جانے کے بعد ارواح جو ہیں وہ علیین پہ جاتے ہیں، مومن کے اور کافر کے سجین میں۔ آمنا نہ ہم نے علیین دیکھا ہے نہ سجین دیکھا ہے۔ اب اتنی دور رہنے کے بعد اللہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے جسد سے، اس کے نفس سے جوڑ دیتے ہیں، ورنہ سوال جواب کیسے ہو؟ سوال جواب اگر روح کا تعلق باقی نہ رہے تو پھر سوال جواب بھی قبر والا ختم، پھر عذاب قبر بھی ختم، نعیم قبر بھی ختم، ساری حدیثوں کا انکار کر دیں۔ مسئلہ حل کر رہے ہیں حیات کام، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور کہیں ذرا سا بات یاد رکھ لو کہ ان مسائل میں الجھنے کے بعد اگر میرے آقا، اگر سرکار مدینہ کی شان میں کروڑواں درجہ بھی کوئی تیری زبان سے بد ادبی، بے ادبی نکل گئی تو جہنم میں چلے جاؤ گے سیدھا، ساری نیکیاں، تقریریں شکریریں ساری ختم ہو جائیں۔ جس سرکار کا یہ عالم ہو، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی آواز سے بھی اونچی آواز کی تمہارے عمل برباد کر دوں گا۔ اللہ میاں آواز فرمایا نہیں، مجبوراً الگ بات ہے، اگر آمدن تم نے اعراض کیا، انکار کیا یا اپنی آواز کو اونچا کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون، تمہاری سارے حج نیکیاں شکیاں سب ختم کر دوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نبی کے سامنے کیسے بات کہنی؟ تو اب اللہ کے نبی کی زندگی اور موت کے تم کون ٹھیکیدار بن گئے ہو بحث کرنے والے؟ تمہیں حق کس نے دیا ہے اس بحث کا؟ جہاں تک قرآن و سنت کی روشنی کا تعلق ہے تو بعض اوقات قرآن پاک میں اشارات ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ شہید کو بھی مردہ نہ کہو، جب شہید زندہ ہے۔ نبی تو کروڑ درجے شہیدوں سے زیادہ شان رکھتے ہیں۔ شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک محمد مدنی کا کلمہ نہ پڑھے، وہ تو شہید نہیں ہو سکتا جب تک نبی پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کو تو فرمایا مردہ بھی نہ کہو، تم نبی کو کہو۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ اور پھر اس کے بعد یاد رکھو کہ زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب کا حدیث میں ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کو طاقت ہی نہیں ہوتی کہ پیغمبر کے جثے کو چھیڑے، مانا جسد محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمان مجھ پہ سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، تو وہ حدیث آ گئی۔ تیسری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اس پر احکام دنیا مرتب نہیں ہوں گے کہ اب اگر مثلا ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم صحابی بن جائیں، صحابی نہیں بنیں، کہ احکام دنیا الگ تھے، احکام عالم برزخ الگ ہیں، احکام عالم آخرت الگ ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، قیامت میں جا کے انشاءاللہ سب زیارت کریں گے حضور کی، بلکہ سب زیارت کریں گے خدا کی، لیکن ہم صحابی تھوڑے بن جائیں گے۔ حالانکہ وہ اخروی زندگی ہے، حضور موجود ہوں گے، اپنی امت کو ملیں گے، امت کو پہچانیں گے، حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا، سب ملے گا، الحمدللہ شفاعت ہوگی، لیکن صحابی تو نہیں بن جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق عالم دنیا سے تھا اور وہ حاضری جو ہے وہ عالم آخرت کی ہے۔
تو لہذا ان مسائل میں نہ الجھو اور نہ حضور کی امت کو لڑاؤ. اللہ تم پر بھی اور ہم سب پہ رحمت فرمائے. اللہ کے نبی کی امت کو جمع رہنے دو, ان مسائل کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث سے جتنا سمجھ آتا ہے آمنا, جو باتیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی آمنا. ہمارا عقل ناقص ہو سکتا ہے لیکن فرمان خدا اور رسول غلط نہیں ہو سکتا. سی بات ہے. بالکل حضور کی امت کو اتفاق, کبھی سما پہ لڑاتے ہو, کبھی حیات پہ لڑاتے ہو, کبھی تصوف پہ لڑاتے ہو, کبھی مسافے پہ لڑاتے ہو, کبھی تم آمین پہ لڑاتے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو حضور کی امت کو؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. بالکل عصبیتیں دل سے نکال دو, بغض و عناد نکال دو. اگر ایک آدمی کی رائے تیرے خلاف ہے, کہو بھائی جزاک اللہ خیرا, ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو اور میں غلطی پہ. بڑے آرام سے. اس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی تم کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں. بلا وجہ سر پھٹول نہ کریں اور لڑائیاں نہ کریں اور ان مسائل میں اپنے آپ کو نہ اب دیکھیں نا جی, انبیاء کی تو بڑی شان ہے, اولیاء کی تو بڑی شان ہے, اور صدیقین کی تو بڑی شان ہے. اللہ سنوائے تو مردہ پرندے سن لیتے ہیں. اللہ نے حکم نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ اللہ میاں کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے حکم دیا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے پکڑو, ان کو قتل ذبح کرو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, گوشت ملا دو. پھر گوشت ملا کے تقسیم کر کے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا, ہر پہاڑ پہ جا کے تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو. ثم ادعوہن, اب بلاؤ ان کو. جب بلاؤ گے تو دوڑ کے تمہارے پاس آ جائیں گے. بلایا, سنا تو آئے گے نہیں آئے, سنا نہیں ایسے بھاگ کے آ گئے. یہاں تو مردہ پرندے سن رہے ہیں. تو اللہ کا قرآن ہے. اور اللہ نہ سنائے تو اللہ نے فرمایا میرے نبی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ جو زندہ لاشیں ہیں نا, ان کو سناؤ نہ سناؤ برابر ہے, یہ ایمان نہیں لے آئے. اور یاد رکھو قرآن میں جہاں زندہ اور مردہ کا معاملہ ہے وہاں مومن اور کافر مراد ہے. یہ تمہاری مردے کی بحثیں نہیں ہیں وہاں. اب من کان میتا فاحییناہ, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا. کیا مانا؟ کافر تھا, اسلام نصیب ہو. کہتے جی کہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک عورتیں بچوں کو لے کر حرم میں آتی ہیں, پھر مل بیٹھ کے دنیا جہان کی باتیں کرتی ہیں, تو ان کو میں روکنے جاؤں؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں, جو عورتیں آتی ہیں میں ان کو روکنے جاؤں؟ تم مر گئے ہو, تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ اپنی اپنی عورتوں کو روکو, اپنے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ. یہ کوئی مولوی کا کام تو نہیں ہے, میں کچھ ٹھیکیدار تو نہیں کہ تمہاری عورتوں کو روکتا پھروں. پہلے تو اپنا ایمان خراب کرو نا تمہاری عورتوں کو دیکھ کر. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, گھر والوں کو سمجھاؤ بھی حرم جانا ہے تو بکواس کرنے مت جاؤ, قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ, طواف کے لیے جاؤ, عبادت کے لیے جاؤ. اگر وہاں جا کے ایک دوسرے کو سنگار اور میک اپ اور لباس دکھانا ہے تو انارکلی نہیں ہے, بیٹھی رہو گھر میں. تو جہاں تک نماز کا ثواب ہے وہ گھر میں افضل ہے حرم سے. کا کام ہے, مولوی کیا کریں بیچارے. دکان ہے, مجھ کو تنگ کرتے ہیں, مجھ کو مجبوراً رشوت دینا پڑتا ہے. مجبوراً دینا پڑتا ہے تو لینے والا ظالم ہے, اس پہ گناہ ہوگا, تم پہ نہیں ہوگا. اگر تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو رشوت دے کر تو انشاءاللہ تم بھی ساتھ ہو. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حضور نے فرمایا پھر دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں جہنم میں. چھوڑ دو وہ کام جس میں تنگی ہے, اللہ اور کوئی رزق کا بہانہ بنا دے گا. ضروری رشوت دینی ہے. کہتے ہیں جی کہ میرے محلے کا, میں اپنے محلے کا بڑا ہوں, میرے پاس ایک فیصلہ آیا, میں نے حق پہ فیصلہ کیا, اس کے بعد اس نے مجھے کچھ ہدیہ دیا, بالکل حرام ہے لینا آپ کے لیے, وہ خیرات کر دو. پہلے کیوں نہیں ہدیہ دیا حضرت کو؟ یہ فیصلے کے بعد جو ہدیہ دیا ہے یہ نوع من الرشوہ ہے. ایک عورت حمل میں فوت ہو گیا, ہاں بالکل, اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ شہید کا اجر دیں گے, لیکن وہ شہید الگ ہے جو اللہ کے رستے میں شہید ہوتے. یہ تو نام ہے ملانے کے لیے. کہتے جی کہ آپ کو کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھا, اچھا ہوا, شکر کرو. اللہ پاک رحمت کرے گی.
نمازی کے آگے گزرنا بالکل گناہ ہے، قطعاً نہ گزریں، کھڑے رہیں، انتظار کریں، اور اگر مجبور ہو کے گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، حنفیوں کے نزدیک تو کام پکا ہو گیا، ان کے نزدیک تو کوئی گنجائش نہیں۔ باقی کوشش کرو، کسی دوسرے، ہو سکتا ہے کہ دارالافتاء میں تمہارے لیے کوئی اللہ راستہ نکال دے۔ شریع میں باب کعبہ پر کوئی فضیلت ہے؟ ہم یہی فضیلت ہے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے بس، یا اس کے ساتھ مقام ملتزم ہے۔ اسی طرح اور حتیم کے اندر ہے میدان رحمت، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ بچے کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ تم ہمارے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، آپ کی اولادوں کو، نسلوں کو، سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریوں سے بچائے۔ آج کل تو ایسی بیماریاں ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتی، بس اللہ بچا سکتے ہیں۔ اس لیے حضور کی ایک دعا ہے، یاد کر لو، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، کہ یا اللہ ہمیں برص اور جذام سے اور ہر بری بیماری سے بچا۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، یہ تو دعا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح علماء نے، بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی جو ہے جب بھی موقع ملے، اللہ کا نام ہے نا، یا مالکو، یا مالکو، یہ پڑھتا رہے اور دعا کرتا رہے، کیونکہ جب مالک ہی اپنے مملوک کا، اپنے غلام کا خیال رکھے گا نا، اور کون خیال رکھے گا؟ تو جب اس کی کثرت کرتا ہے تو اللہ بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ یہ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو دکاندار ہمیں 5-10%، وہ حرام ہے بالکل۔ کوئی نے جو مسجد میں آیا، خطبہ تو سن لیا لیکن وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، جا کے وضو کرے، جمعہ مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے بعد میں ظہر پڑھے۔ 4 مہینے سے زیادہ پردیس رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں رہ سکتے؟ باقی گھر کے معاملات خود طے کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔